اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. النظر الثانی فيما يدخل في المبيع والضابط الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة أو عرفا فمن باع بستانا دخل الشجر والأبنية فيه. ٹھیک ہے، بات ہماری شروع ہوئی تھی احکام عقود کے متعلق، ہے نا. تو پہلے والے مسئلے میں انہوں نے ذکر کیا نقد اور نسیہ کے متعلق کہ اس کے کیا احکام ہیں. آج جو ہے وہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب کوئی چیز بیچی جاتی ہے نا، تو مبی کا جو نام لیا جاتا ہے مبی، اس مبی میں کون سی چیزیں داخل ہوں گی اور کون سی چیزیں خارج ہوں گی، اس کا کیا معیار ہے. مثلا کیا ہے، مثلا دیکھیں آپ نے کہا کہ میں اپنا گھر جو ہے وہ آپ سے بیچ رہا ہوں، ہے نا. تو اس سے مراد گھر سے کیا ہے. اب جب ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کا گھر خرید رہے ہیں، ہم نے پیسے دے دیے، آپ نے بیچ دیا، بیچ دو، اس طرح تو بات ہو گئی. اب جب آئی بات تسلیم کی، لینے ہم آئے، تو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے دروازہ اکھاڑ لوں گا، ہے نہیں، ایسا ہوتا ہے نا، دروازہ اکھاڑ لوں گا، لاک لے کے چلا جاؤں گا، ہے نا، اس کے اندر جو وائرنگ وغیرہ ہے اس کو بھی نہیں چلوں گا، چونکہ ہم نے تو کہا تھا کہ گھر بیچ رہا ہوں، ہے نا. تو اس مسئلے کو شریعت نے حل کیا ہے کہ جب کبھی اس طرح سے کہا جائے بیع و فروخت ہو، تو ان میں سے کون سی چیزیں داخل ہوں گی مبی میں اور کون سی چیزیں خارج ہوں گی، تاکہ آپس میں اختلاف نہ ہو. دیکھیے گا والضابط فیما يدخل فی المبی، یہ نظر ثانی اس مسئلے میں ہے کہ مبی میں کون سی چیزیں داخل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جس کے اوپر بیع ہو رہی ہے اس میں کون سی چیزیں داخل ہوں گی، کون سی خارج ہوں گی. والضابط، اس کے لیے ہم آپ کو ایک ضابطہ دے دے رہے ہیں، ایک قاعدہ کلیہ دیتے ہیں. وہ کیا کہ الاقتصار علی ما يتناوله اللفظ، لفظ سے مراد الف لام لفظ المبی یعنی کہیے. ٹھیک ہے کہ ہم اختصار کریں گے، ٹھیک ہے، مراد لیں گے مبی سے بس انہی چیزوں کو کہ جن کے اوپر لفظ مبی کا اطلاق ہوا ہے. ماشاء اللہ، جب آپ نے کہا گھر، تو گھر کہہ کر عرف میں کون کون سی چیزیں مراد لی جاتی ہیں، ہے نا. اگر گھر کہہ کر گھر کے دروازے کھڑکی یہ ساری چیزیں ہیں، تو پھر آپ کا کھڑکی دروازہ نکالنا صحیح نہیں ہے. ان شاء اللہ یہ اچھا، یہ اس کا بھی معیار کیا ہے، مثلا کوئی شرعی نہیں قرار دیا ہے، بلکہ کیا ہے لغتاً و عرفاً. لغت میں گھر کسے کہتے ہیں، ہے نا، دار. یا پھر موبائل کہا، اب موبائل میں مثلا کور داخل ہے کہ نہیں ہے، اسکرین داخل ہے کہ نہیں ہے، کیمرہ، اب کوئی کہہ رہا ہے موبائل بیچوں گا لیکن کیمرہ کھول لوں گا، ہے نا. تو لغتاً اور عرفاً، ٹھیک ہے، اس لفظ کو کس چیز پر بولا جاتا ہے، تو جن چیز پر بولا جاتا ہے وہ مبی میں داخل ہے، اور جن چیز پر نہیں بولا جاتا ہے وہ مبی سے خارج ہو جائے گا، ہے نا. یہ قاعدہ کلیہ ہے. اب سنیے، فمن باع بستانا دخل الشجر والابنیۃ فیہ. بس اگر کسی نے ایک کیا ہے بستان بیچا، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ بستان کہہ کر اب جب وہ آئے لینے کے لیے تو اس میں جتنے درخت وغیرہ ہیں، ہے نا، اور اس کے اندر جو بنا وغیرہ ہے وہ سب کو لے رہا ہے. ایسا نہیں کر سکتا بس انشاءاللہ، کیونکہ بستان جب کہا ہے تو اس میں درخت وغیرہ سب کے سب اس میں داخل ہیں. بنا درخت کے بستان ہی نہیں ہے، چٹیل میدان ہوگا. اس طریقے سے وقضا من باع دارا دخل فیہ الارض والابنیہ. آپ بہت ہنس رہے ہیں، لگ رہا ہے ایسا کیا ہے کیا کبھی. ہاں، وقضا من باع، طلبہ اس عام طور سے کرتے ہیں کوئی چیز کر کے. ہاں ہاں، وقضا من باع دارا دخل فیہ الارض والابنیہ. اس طریقے سے اگر کوئی گھر بیچ رہا ہے نا، تو گھر میں جو گھر کی جو زمین ہے نا، جس مطلب زمین پر وہ گھر بنا ہوا ہے، وہ ہی نہیں کہہ سکتا کہ زمین میری ہے اور گھر تمہارا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس طریقے سے والابنیہ، جو چار دیواری ہے نا، وہ بنا وغیرہ بھی سب داخل ہے. والاعلی والاسفل، ہے نا، گھر کا اوپری حصہ، نیچے کا حصہ، سب کے سب اس میں داخل ہیں. بس انشاءاللہ جی. الا ان یکون الاعلی مستقلا، مگر یہ کہ جس گھر کا معاملہ کیا ہے وہ گھر کیا ہو، وہ مستقل ہو، اوپر والا حصہ، ہے نا. جیسا کہ عام طور سے آج کل بہت زیادہ یہ معاملہ، جیسے آپ فلیٹ خرید رہے ہیں تو آپ نے فلیٹ کا پیسہ دیا، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آگے اگل بغل، ٹھیک ہے، دائیں بائیں والا سب فلیٹ آپ کا ہے، نہیں. جس پر معاملہ ہوا ہے وہی ہوتا ہے نا. یا پھر یہ کہ 2 منزلہ ہے مگر کیا اوپر والا حصہ کیا ہے، مستقل ہے، یعنی اس کا الگ سے دروازہ ہے، سب کچھ الگ سے ہے، تو پھر وہ کیا ہے، الگ ہوگا، اس میں داخل نہیں ہوگا. الا ان یکون الاعلی مستقلا، مگر یہ کہ اعلیٰ والا یعنی جو اوپر کا حصہ وہ کیا ہو، مستقل ہو. یعنی کیا مطلب، جسے میں بتاؤں، انڈیا میں ہم نے جو مطلب وہ گھر لیا ہے وہ ایسے ہی ہے. 3 بھائی تھے،
3 مالا تھا، 3 بھائی تھے، تینوں نے مل کر، تو نیچے کا حصہ ایک بھائی، بیچ والا ایک بھائی کا، اور تیسرا والا، تو ہم نے کیا ہے نیچے والا خریدا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو نیچے والا خریدنے کا مطلب کیا ہے، اب اوپر والے سے اور اس یا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب یہ کہیں کہ ہم نے خریدا ہے تو مطلب کیا ہے، اوپر والا بھی دے دے بیچ والا بھی دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مستقل ہے، ان کا دروازہ اپنا الگ ہے، ہمارا دروازہ الگ ہے. اچھا کہہ رہے کہ اس کا بما تشہد العادہ بخروج ہی، ٹھیک ہے، کہ عادتاً جو عادت شہادت دیتی ہے کہ یہ چیز جو کیا ہے، یہ اوپر والا حصہ جو کیا ہے اس سے خارج ہے. واضح انشاءاللہ، ہاں بخروج الاعلیٰ، کہ اوپر والا حصہ جو ہے کیا ہے خارج ہے. ابھی ہم نے لمحہ میں پڑھایا تھا اس کے متعلق، مادہ لجنہ میں تھا یہ، ہے نا، مسافر خانہ وغیرہ جو ہوتا ہے، مسافر خانے وغیرہ میں یہ ہوتا ہے کہ نیچے کا کسی اور کا حصہ ہوتا ہے، اور بس ایک دروازے سے مین گیٹ سے داخل ہوئیے، اور ایک سیڑھی ہوتی ہے، اوپر جا کر سب کمرے ومرے وغیرہ بنے ہوتے ہیں، تو وہ اپنا مستقل ہوتے ہیں، اور نیچے کا حصہ مستقل ہوتا ہے. ان شاء اللہ مثل ان تکون مساکن منفردہ، مثال طور پر جیسے کیا ہے مساکن منفردہ جو ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا، جیسے آج کا اس کی مثال کیا ہے، فلیٹ لے لیجیے آپ، کہ ایک بنا ہوتی ہے، بلڈنگ ہوتی ہے، لیکن اس میں ہر ایک کا اپنا منفرد مسکن ہوتا ہے، کسی کا 600 اسکوائر فٹ، کسی کا 1000 اسکوائر فٹ، سب کا اپنا الگ ہوتا ہے. وہ تو اس طریقے سے وہ معاملہ وغیرہ بھی جو کرتا ہے، تو عرف بھی اس بات کی شہادت دے. ابھی کوئی خرید کے یہ نہیں کہہ سکتا ہے پوری بلڈنگ ہم نے خرید لی، نہیں، بلکہ عرف بھی اس بات شہادت دیتی ہے کہ آپ آج کل پوچھیے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بس آپ نے وہی فلیٹ کے ہی آپ مالک ہیں، آس پاس کی چیزوں کے مالک. بات ان شاء اللہ. اب آئیے وَيَدْخُلُ الْأَبْوَابُ وَالْأَغْلَاقُ الْمَنْصُوبَةُ، اس طریقے سے جب دار کو بیچا گیا تو اس بیچنے میں کیا ہے، اس دار کے اندر موجود کیا ہے، گھر کے اندر جو موجود دروازے ہیں، ہے نا، وہ دروازہ بھی اسی میں داخل ہے. والاغلاق المنصوبہ، یا پھر جو تالے وغیرہ اس میں لگے ہوئے ہیں، نصب کیے گئے ہیں، تالا بھی جو کیا ہے داخل ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تالا کھول لیں گے. فی بیع الدار وان لم یسمھا، گرچہ جب بیچا ہے تو دار بیچنے میں یہ دروازہ وغیرہ سب داخل ہے. اب آپ کوئی کہے کہ نہیں ہم یہ سب چیزیں دروازہ نکال لیں گے اور تالا نکال لیں گے، اس لیے کہ جو کہ جب ہم نے بیچا تھا تو یہ تھوڑی کہا تھا کہ ابھی وقدارن و ابوابها، ہم نے یہ نہیں کہا تھا، واغلاقها نہیں کہا تھا ہم نے. کہہ رہے کہ گرچہ آپ نے نہیں کہا تھا، مگر عرف میں جب دار کہا جاتا ہے تو دروازے وغیرہ سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. وَإِن لَّمْ يُسَمِّهَا، گرچہ ان سب کا نام اس نے نہیں لیا تھا بیچتے وقت، کس کا، ابواب کا اور اغلاق کا، تالے وغیرہ کا. اور ان شاء اللہ وَكَذَا الْأَخْشَابُ الْمُسْتَدْخِلَةُ فِي الْبِنَاءِ وَالْأَوْتَادُ الْمُثَبَّتَةُ فِيهِ. اس طریقے سے جب آپ گھر بیچ رہے ہیں تو گھر کے اندر جو وہ لکڑیاں لگی ہوتی ہیں، نصب ہوتی ہیں، ہے نا، یہ آج تو بہت کم ہے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جو چھت وغیرہ بنائی تھی تو وہ لکڑی سے ہی بنائی جاتی تھی، ہے نہیں. تو وہ جو لکڑیاں نصب کی جاتی ہیں چھت وت میں، یا پھر کیا ہے جو اوتاد ہوتے ہیں، یعنی ہاں جو پیلر وغیرہ ستون ہے نا، وہ سب بھی کیا اس میں داخل ہے. آپ کوئی گھر بیچ کر ستون کو لے کر نکال نہیں سکتا. ٹھیک ہے. وسلم جی والاوتاد المثبتہ فیہ، ٹھیک ہے، صحیح، مشکل نہیں ہے، چلیے یہ بھی معنی کر سکتے ہیں. اور یہ بھی جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ستون وہ بھی داخل ہوگا، کیونکہ ستون کو اگر ہٹا لے تو پھر چھت ہی نہیں رہ پائے گی. ٹھیک ہے. والسلم المثبت فی الابنیہ علی حسب الدرج، ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے بنا میں جو سیڑھی ہوگی جو ثبت کی گئی ہوگی، جو رکھی ہوئی ہے، ایک ہوتا ہے سیڑھی کیا ہے وہ منفصل ہوتی ہے نا، تو اس کی بات نہیں ہے. بات یہ جو متصل سیڑھی ہے اوپر چڑھنے وغیرہ کے لیے، ہے نا، وہ کیا ہے وہ بھی داخل ہوگی. ٹھیک ہے. وسلم المثبت فی الابنیہ، بنا میں جو سیڑھی لگائی گئی ہے، علی حسب الدرج، ٹھیک ہے، علی حسب الدرج یعنی درج کو، یعنی مرحلے کو طے کرنے کے لیے، اوپر جانے کے لیے. حسب ہوتا ہے پیروی، تتبع. وفی دخول المفاتیح ہے تردد، ٹھیک ہے. ہاں چابیاں جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ داخل ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اس میں کیا ہے تردد ہے. بعض کہتے ہیں کہ بھائی جب تالا ہے تو اس تالے کی چابی بھی تو ہونی چاہیے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، چابی ایک الگ سی چیز ہے، وہ چونکہ منسوب تالا ہے، چابی نہیں ہے، تو اس کو یہ ہے کہ آپ چابی جو ہے کہ الگ سے جا کر اس تالے کے لیے بنوا لیجیے، اگر سامنے وہ لینا چاہتا ہے، اس کو کوئی اور غرض ہے اس سے مثلا. ہاں ان شاء اللہ. حالانکہ اگر آج کل دور میں اگر کسی بھی عقلمند سے پوچھیے کہ تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ جو ہے وہ تالا کو دان دے دیجئے اور چابی خود لے جائیے، چابی کا بنا تالے کے کوئی کام نہیں رہتا. تو اس لیے مصنف نے کیا کہا، اس سے متوجہ تھے، انہوں نے کیا کہا، وَدُخُولُهَا أَشْبَهُ،
ہمارے نزدیک چابیاں بھی جو کیا ہیں داخل ہوں گی. بات انشاءاللہ. جی. ولا تدخل الرحا المنصوبہ الا مع الشرط. رہی بات کیا ہے، یہ اب پرانے زمانے کے حوالے سے ہے نا، کہ ہر گھر میں چکیاں ہوا کرتی تھیں گیہوں وغیرہ کو پیسنے کے لیے. تو یہ بتائیے کہ وہ جو چکیاں نصب ہوتی ہیں گھر میں، کیا وہ بھی جب گھر بیچے تو ساتھ میں اس کا بھی معاملہ ہو گیا، اس کو بھی دینا ہوگا؟ کہہ رہے نہیں، وہ وہاں پر داخل نہیں ہے، مگر یہ کہ شرط ہو. یعنی کیا مطلب، مشتری یہ کہہ دے کہ آپ وہ جو منصوب وہاں پر رہا ہے یعنی چکی ہے اس کو آپ نہیں نکالیے گا، اس شرط پہ خریدیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے، تب کیا ہے اب اس کو دینا ہوگا. بات واضح انشاءاللہ. وَلَوْ كَانَ فِي الدَّارِ نَخْلٌ أَوْ شَجَرٌ. تھوڑا سا یہ بات جو ہے وہ طولانی ہے، چلے گی. وَلَوْ كَانَ فِي الدَّارِ نَخْلٌ أَوْ شَجَرٌ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْمَبِيعِ. ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ اگر گھر میں جس گھر کے اوپر معاملہ ہوا ہے نا، اگر اس گھر میں کھجور کا درخت ہے یا اس کے علاوہ اور کوئی درخت ہے نا، تو لم يدخل فی المبیع، تو مبیع میں یہ کیا ہے داخل نہیں ہوگا. واضح انشاءاللہ. جی، یعنی معاملہ گھر کا ہوا ہے، درخت کا نہیں ہوا ہے. اور کیا تو بستان میں نہ داخل ہے، تو بستان میں تو صحیح ہے، بستان بولا ہی جاتا ہے درخت کے اوپر. لیکن جب دیکھیں نا، یہ تو اطلاق ہے. عرف میں کیا جب گھر کہتے تو اس سے درخت داخل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. نہیں، تو لم يدخل المبیع، لم يدخل فی المبیع، تو یہ کیا ہے مبیع میں داخل نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. فَإِنْ قَالَ بِحُقُوقِهَا قِيلَ يَدْخُلُ. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے، سامنے والے نے کہا کہ میں تمہیں بیچ رہا ہوں گھر، ٹھیک ہے، یا خریدنے والا کہے کہ میں تم سے گھر خرید رہا ہوں اور گھر کے جو حقوق ہیں ساتھ ساتھ ہے نا ان کو بھی خرید رہا ہوں، تو ان میں کیا ہے ایک قول یہ قیل یدخل، تو یہاں پر کیا ہے وہ درخت وغیرہ بھی اس میں داخل ہو جائیں گے. ولا ارى هذا شیئا شیئا صحیح. مصنف کہتے ہیں کہ حالانکہ ہم اس کو یہ حقوق بھی کہہ کے کوئی خرید رہا ہے تو بھی ہم اس میں داخل نہیں ہیں میرے نزدیک. بعد انشاءاللہ. بلکہ اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بھی ہے، ذہن میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ ایک پیغمبر کے زمانے میں ایک شخص نے جو ہے وہ کیا ہے اپنا گھر بیچا. یہ سمرہ ابن جندب شاید، مطلب نام میں کنفرم نہیں، نامی شخص تھا. اس نے ایک صحابی کو اپنا گھر بیچا. تو جب گھر بیچا تو گھر پہ معاملہ ہوا تھا، تو درخت جو ہے کیا داخل نہیں تھا. تو اب دیکھیے اس نے گھر خرید لیا. اب یہ جو ہے وہ کیا آتا تھا اپنے درخت کے بہانے کیا مطلب اس کا درخت اس کا حق تھا. ابھی آگے ہم پڑھیں گے بھی کہ اگر اس طرح سے معاملہ ہو گیا کہ گھر آپ نے خرید لیا اور درخت تو اس کا رہ گیا، تو اب آپ کو اس کو جگہ اتنی دینی ہوگی کہ وہ اپنے گھر درخت وغیرہ کی دیکھ بھال کے لیے کبھی آنا چاہے تو آپ کو اس پہ روک نہیں سکتے. تو یہاں پر بھی یہی معاملہ تھا کیا کہ سمرا کہ میرا نام نہ لیجیے چونکہ ہم کنفرم نہیں ہیں. تو وہ جو جس نے بیچا تھا وہ درخت کے بہانے آیا کرتا تھا گھر پہ، اور آ کر جو کیا مثلاً یعنی گھر پہ تاک جھانک کرنا، اس طرح کی چیزیں اذیتیں دیا کرتا تھا. بات انشاءاللہ. وہ صحابی پریشان تھا، اس نے ایک بار دو بار تین بار دیکھا، پیغمبر سے شکایت کی. اس نے کہا، پیغمبر نے کہا کہ ایک کام کرو، اس کو اپنے درخت بیچ دو بلا کر. نے کہا نہیں، ہم درخت نہیں بیچیں گے. ٹھیک ہے، تو کہا اس کام سے باز آ جاؤ. تو ٹھیک ہے، کہا وعدہ کر کے گیا، پھر وہی کام. واضح. تو اس طرح جب ہوتا رہا، اس نے مسلسل شکایت کی، تب آخر میں پیغمبر نے کہا کہ جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اس کا درخت اکھاڑ کر جہاں چاہو اٹھا کے پھینک دو. ٹھیک ہے. اسی کے بعد جو ہے وہ جو حدیث بہت مشہور ہے، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. وہ یہ کہہ کے کہتا تھا کہ میں تو اپنے درخت کو ہی لے آ رہا ہوں، اور وہ بیچارہ روک نہیں پاتا تھا، بھائی اسی کا درخت ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے گھر کو نقصان ہو رہا تھا. تو اس پیغمبر نے کہا تھا کہ جاؤ، اب تمہیں حق حاصل ہے، اس کا درخت اٹھاڑو اور اٹھا کر پھینک دو وہاں سے، ہے نا. اس کے بعد یہ جملہ پیغمبر نے کہا تھا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. یہ حدیث اسی پہ آئی تھی. بہرحال تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں جب دار بولا جاتا تو درخت اس میں شامل نہیں ہے. بل لو قال، ہاں لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ابی او کا دارن، ٹھیک ہے، وما دارا علیہا حائطھا وما شاکلھا. لیکن اگر کوئی یہ جملہ کہے کہ میں تمہیں دار بیچتا ہوں اور اس گھر کے اندر اس چار دیواری میں جو چیزیں ہیں وہ سب بیچ رہا ہوں، تو پھر اس وقت کیا ہے درخت جو ہے وہ داخل ہو جائے گا. بات انشاءاللہ. بل لو قال وما دار علیہا حائطھا وما شاکلھا، ٹھیک ہے، لزما. اس طرح کا کوئی جملہ کہے کہ جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ ہاں فقط گھر نہیں، اس چار دیواری میں جو چیزیں ہیں وہ سب کی سب ہیں، تو اس صورت میں وہ داخل ہونا ہی لزما دخولہ. بات انشاءاللہ. ولو استثنى نخلة،
دیکھیے گا بات آ گئی وہ فلو استثنا نخلتن فلہ الممر الیہا. بس ہم نے کیا کہا تھا کہ دار بیچا تو اس میں درخت داخل نہیں ہے. اب بیچنے والے نے اس طریقے سے بیچ دیا, کیا گھر بیچ دیا, درخت اپنے پاس رکھا. ٹھیک ہے, تو اگر بیچنے والے نے مستثنا کر لیا گھر سے, کس کو, درخت کو, درخت اپنے پاس ہے بھائی کے پاس, اور گھر جو ہے مشتری کے پاس چلا گیا, تو سنیے گا فلہ یہ زمین کہاں پلٹے گی, فللبائع الممر الیہا. تو کیا ہے, وہ نخلا کی طرف جانے کا اس کو راستہ دینا ہوگا, کسے, مشتری کو. ہاں مشتری اب یہ دروازہ کہہ کر بند نہیں کر سکتا کہ اب گھر تو یہ میرا ہے نا, تم اپنے یہاں آنے کے لیے کوئی اور کیا ہے راستہ ڈھونڈو, ایسا نہیں ہو سکتا, پاسبل نہیں ہے. والمخرج منہا, اور یہی نہیں کہ صرف داخل ہونا, نہیں, داخل ہو کر نکلنے کی بھی جگہ اس کو دینی ہوگی. ومدى جرائدها من الارض, اور یہی نہیں بلکہ مطلب اس درخت کے جرائد کہتے ہیں کس کو, جرائد کہتے ہیں وہ, یعنی اس کی جو شاخ, ٹھیک ہے, درخت کی جو شاخ جتنے حصے میں پھیلی ہوئی ہیں ان کے نیچے کا حصہ بھی جو اس کو دینا ہوگا. دینا ہوگا مطلب اس کا نام نہیں لکھ دینا ہوگا. مثلا کیا کل چل کے اگر وہ پھل توڑتا ہے, ٹھیک ہے, پانی, ہاں پانی وغیرہ ڈالنا چاہتا ہے, یہ ساری چیزیں, تو وہاں پر تصرف وہ تھوڑا کر سکتا ہے. ان شاء اللہ, ہاں, یہ نہیں کہ اس کو کسی اور سے بیچ سکتا ہے, یہ بات نہیں ہے. ومدى جرائدها من الارض, ٹھیک ہے, تو زمین کے بھی نیچے کا حصہ اس کو دینا. ولو باع ارضا وفيها نخل او شجر, اگر کوئی زمین بیچ رہا ہے, یہاں پر گھر کی بات نہیں ہے, کوئی اگر کوئی زمین بیچ رہا ہے اور اس زمین میں کیا ہے, کھجور کا درخت ہے یا کوئی اور درخت ہے, کان الحکم کذالک, تو یہاں پر بھی حکم کیا ہے, سیم ٹو سیم وہی والا ہوگا جو اس سے پہلے ابھی ہم نے پڑھا ہے. ہاں داخل نہیں ہوگا, چونکہ زمین بھی درخت وغیرہ پہ نہیں بولا جاتا ہے, نہیں, بات واضح ہو رہی ہے. وَكَذَا لَوْ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ سَوَاءٌ كَانَتْ لَهُ أُصُولٌ تُسْتَخْلَفُ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَكِنْ تَجِبُ تَبْقِيَتُهُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يُحْصَدَ. ٹھیک ہے, وَكَذَا یعنی کیا مطلب, یعنی کذا یہ بات ہے, یعنی کیا, یعنی لم يدخل, جب زمین بیچی تو زمین میں اگر اس زمین میں کیا ہے, کاشتکاری کی ہوئی ہے, زراعت موجود ہے, تو وہ زراعتیں داخل ہوں گی زمین میں, نہیں ہوں گی, نہیں داخل ہوں گی. مثلا دیکھیے ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم جو کیا ہے آبادی کی زمین خرید رہنے والی, تو وہاں پہ تو خیر نہیں ہوتی. اگر ہم کھیتی کی زمین خرید رہے ہیں تو کھیتی میں تو ہوتا ہی ہے کہ جو موسم چلتا ہے وہ انسان اپنے زمین کو یوں ہی نہیں چھوڑتا ہے, اس میں کچھ نہ کچھ زراعت کیے رہتا ہے. تو اگر زمین کو خریدا ہے تو اس کی زراعت اس کے اندر داخل ہے کہ نہیں ہے, نہیں داخل ہے. ٹھیک ہے, سنیے, وَكَذَا لَوْ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ, یعنی یہی حال ہے, یعنی کیا, لم يدخل لَوْ بَاعَ الْأَرْض فَلَمْ يدخل فِيهَا زَرْعٌ. ٹھیک ہے, سنیے گا, سَوَاءٌ كَانَتْ لَهُ أُصُولٌ تُسْتَخْلَفُ أَوْ لَمْ يَكُنْ. اب دیکھیے گا, اب چاہے اس زمین پہ جو زراعت موجود ہے, چاہے یہ ان زراعتوں میں سے ہیں کہ جن کی جڑیں جو کیا ہیں رہ جاتی ہیں, باقی رہ جاتی ہیں, جیسے بیگن وغیرہ کی جڑ جو مثال میں دی ہے, ٹھیک ہے, او لم یکن, یا پھر یہ کہ ایسی زراعت اس نے کی ہے کہ جس کی جڑیں جو ہے کیا باقی نہیں رہتی ہیں, جیسے گیہوں وغیرہ کی ہے, نہیں. لیکن تجب تبقیتہ فی الارض حتی یوصل, لیکن سنیے گا, اب جب زمین خرید لی تو مشتری یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب یہ زمین تو میری ہو گئی ہے لہٰذا بلایا ٹریکٹر کو اور پوری فصل کو اکھاڑ کے پھینکوا دیا. نہیں, ایسا نہیں کر سکتا, بلکہ اس کو چاہیے کہ اگر زمین خریدی ہے تو اس وقت تک اتنا موقع دے کہ جب تک یہ فصل جو کیا ہے کاٹنے کے لائق ہو جائے, کمپلیٹ ہو جائے, تو وہ آ کے کاٹ سکے. بس انشاءاللہ, تو یہ بیس بنا کر کہ اب یہ زمین میری ہو گئی ہے, اس کو برباد فصل کو وہ نہیں کر سکتا. واضح انشاءاللہ. تو نہیں, یہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے, بس جس اس پہلی فصل جو ہے وہ, اس کے بعد کی بات نہیں ہے. ہاں, یعنی جب جی ہاں, تو اب بس یہ زراعت جب تک کہ نہیں کٹے گی اس کو انتظار کرنا پڑے گا, ہے نا. یہ نہیں, اب یہ تھوڑی ہے کہ زمین خریدو ہمیشہ آ کے زراعت کرے گا, اس کو فائدہ کیا ہوگا. وَلَوْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبَّرَ ثَمَرُهَا فَهُوَ لِلْبَائِعِ. ٹھیک ہے, ایک اصطلاح ہے, اس کو تعبیر بھی اصطلاح کہتے ہیں اور لقا بھی کہتے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگوں نے مطلب دیکھا تو ہوگا یقیناً, ہم لوگ افغانیہ میں تو دیکھے بھی ہیں. ٹھیک ہے, لقا کیسے کہتے ہیں, جس طریقے سے انسانوں میں ہے نا کہ نسل کے آگے بڑھنے کے لیے ہے نا قربت ضروری ہے نا, مرد و زن کا, اسی طریقے سے اس میں بھی خاص طور سے ہے کہ اس میں
درختوں میں بھی خاص طور سے اس کا کھجور کا، ٹھیک ہے، کھجور کا یہ کہ جو نر وہ ہوتی ہے، نر جو ہوتا ہے وہ مادے سے کیا کرتا ہے، قربت کرتا ہے نا. اب یہ قربت کیا ہے، یعنی کیا وہ جو مؤنث کے اوپر جو اس کی جو چھالیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کو کیا کی جاتی ہیں، اس کو چھیلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے کیا ہے نر کا کچھ حصہ اس کے ساتھ جا کر ملا دیا جاتا ہے. اس کو عملیت لقاح کہتے ہیں، لقاح یا تعبیر، واضح انشاءاللہ. تو یہ ہمارے یہاں افغانی میں تو بیچ میں، افغانی میں دیکھا ہوگا مدرسے میں اگر گئے ہیں آپ تو وہاں پہ ہے بیچ میں ایک درخت کھجور کا. تو بہرحال وہ یعنی کھجور کے موسم میں آنے سے پہلے ایک بار وہ آتا تھا بنانے والا، اور اس طریقے سے وہ کر کے جاتا. اسی درخت میں کچھ ایسا ہوتا ہے، یعنی جو ایک ہی درخت میں کچھ ٹہنیاں جو ہوتی ہیں مثلا مؤنث کی ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں، اور اس کو وہ چھیل ول کے اس کو کرتے ہیں. بہرحال یہ سنا ہے اور اس کو دیکھا ہے ایسا کرتے ہوئے، لیکن بھائی نہیں تو نہیں جانتے کہ کون سی، نہیں الگ سے یہ تو نہیں ہوتا ہے، اسی ایک درخت میں ہی ہاں ایسا ہوتا ہے. اس کو لقاح کہتے ہیں، بات ہے انشاءاللہ. اور یہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی انسان ہی کرے، بلکہ ہوا کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے. میں کہنے ہوتا کیا ہے کہ مرد و زن یعنی نر و مادہ کیا ہو قریب ہو جائیں. ہاں جی. وَلَوْبَاءَ نَخْلًا قَدْ أَبْبَرَ ثَمَرَ، سنیے گا. اور دیکھیے پھل کھجور کے درخت پہ تبھی آتا ہے نا کہ جب یہ عملیہ لقاح جو ہے کیا ہے، یعنی کیا کہہ سکتے ہیں کہ بچہ تبھی پیدا ہوتا ہے کہ جب قربت ہو. سمجھ گئے؟ بند کر دیں، بند کر دیں. کیا کہہ رہے تھے؟ تو یہ جو تعبیر ہے نا لقاح کا ہے نا، ہاں کہ جو پھل آتے ہیں درخت پہ کھجور کے یہ اس کے بعد ہی آتے ہیں. ہاں تو اب یہاں پر فرق ہے کہ یہ جو بیچا گیا ہے اس درخت کو لقاح سے پہلے بیچا جا رہا ہے یا لقاح کے بعد بیچا جا رہا ہے. ثمرہ اس کا یہاں پہ ظاہر ہوگا کہ اگر اس کھجور کے درخت کو ہے نا لقاح کے بعد بیچا گیا ہے تو اس کا مالک کون ہوگا؟ جو پھل آئے گا اس کا مالک، یعنی اس کے بعد فوراً سمجھ لیجئے کھجور آ ہی جاتا ہے اس کے اوپر، تو اس کا مالک جو کہ بائی ہوگا. مگر یہ کہ مشتری کیا ہے شرط رکھ دے، یہ ایک الگ سی بات ہے، ورنہ اس کا حقدار کون ہوتا ہے؟ بائی ہوتا ہے. لیکن اگر لقاح سے پہلے مشتری خرید لے رہا ہے اور لقاح مشتری کی ملکیت میں ہوا ہے تو پھر اس کا مالک کون ہوگا؟ مشتری ہوگا. سنیے وَلَوْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبْبَرَ ثَمَرُهَا فَهُوَ لِلْبَائِعِ، اگر نخل یعنی کھجور کا درخت بیچے، ایسا کھجور کا درخت کہ جس کے ثمر کو کیا کیا گیا، تعبیر کر دیا گیا ہے، لقاح کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کا، تو اس کا ہوگا فَهُوَ لِلْبَائِعِ. تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ بائی کے لیے پھل ہوگا. لِأَنَّ اسم النخل لا يتناوله، ٹھیک ہے، اس لیے کہ نخلا کا اسم جو اس کو وہ تناول نہیں کرتا. وَلِقَوْلِهِ علیہ السلام، معصومین کا فرمان بھی ہے کہ من باع نخلا معبرا فثمرته للبائع الا ان يشترطه المشتری، کہ جو بھی ہے نا ایسا درخت بیچے کہ جو معبر ہو چکا ہے تو اس کا ثمرہ کس کے لیے ہے؟ بائی کے لیے، مگر یہ کہ مشتری کیا کرے، شرط رکھ دے کہ اسی شرط پہ خریدوں گا کہ یہ جو ثمرہ ہوگا وہ میرا ہوگا. تو یہ ایک الگ سی بات ہے، اس پر عمل کیا جائے گا. وَيَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي تَبْقِيَتُهُ نَظَرًا إِلَى الْعُرْفِ. اب سنیے گا، اب جب مشتری نے معبر درخت کو کیا ہے خرید لیا، تو اب جو اس کا ثمرہ جب جتنے دن میں آئے گا، مہینہ 2 مہینہ جتنے دن میں آئے گا، وہ اتنے دنوں تک کے اس پھل کو وہاں پر باقی رہنا، یعنی اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دینا ہوگا ان شاء اللہ، تاکہ بائے آئے اور اس کو لے کر جا سکے کاٹ کے. نظر الی العرف، عرف کے تقاضا یہی ہے. واضح ان شاء اللہ. وَقَضَى لَوْ اشْتَرَى ثَمَرَةً كَانَ لِلْمُشْتَرِي تَبْقِيَتُهَا لِلْأُصُولِ نَظَرًا إِلَى الْأَعْدَاءِ. ٹھیک ہے، اور یہی حال ہے کیا کہ اگر کوئی پھل خریدے، ٹھیک ہے، تو مشتری کو چاہیے کہ سنیے گا، تو مشتری کو چاہیے کہ وہ اصول کے اوپر یعنی جڑ کے اوپر، درخت کے اوپر اس پھل کو باقی رہے. کب تک؟ جب تک کہ وہ پھل کمپلیٹ نہ ہو جائے، توڑنے لائق نہ ہو جائے. نظر العادہ، عرف کو دیکھتے ہوئے. اور ان شاء اللہ یعنی کیا مطلب، عرف اب اس میں بھی معیار عرف ہے، یعنی عرف میں جب اس کو توڑ لیا تھا اتنے دن تک رکھے، زیادہ نہ کم. وَإِنْ بَاعَ النَّخْلُ
ولم یکن معبرہ، دیکھیے اس والے کے پہلے والے مسئلے کے برعکس کہ اگر نخل یعنی کھجور کا درخت بیچ رہا ہے لیکن وہ کھجور کا درخت کیا ہے، معبر نہیں ہے، لقا شدہ نہیں ہے، تو وہ کس کا ہوگا، فہو للمشتری علی ما افتى به الاصحاب، تو وہ کس کے لیے ہوگا، وہ مشتری اس کا مالک ہوگا، جیسا کہ انہوں نے ہمارے علماء نے فتویٰ دیا ہے، واضح انشاءاللہ۔ وَلَوْ انتقل النخل بغیر البيع، ٹھیک ہے، وَلَوْ انتقل النخل بغیر البيع فالثمرة للناقل سواء كانت معبرة أو لم تكن، اور اگر نخل جو ہے وہ منتقل ہو بیع کے علاوہ، ہدیہ وغیرہ ہو، ٹھیک ہے، یا ارث وغیرہ کچھ بھی، ہاں، تو اس صورت میں ثمرہ کس کے لیے ہوگا، وہ ناقل کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ سواء كانت معبرہ او لم تکن، اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ معبرہ ہو یا معبرہ نہ ہو، لقا ہوا ہے یا لقا نہیں ہوا ہے، تو یہ پہلے والے سے فرق ہو گیا کہ بیع کی صورت میں کیا تھا، اگر لقا نہیں ہوا ہے تو پھر تو وہ کس کا تھا، مشتری کا تھا، لیکن یہاں پر نہیں، ناقل کے ہی حوالے رہ گئے، جس نے ہبہ کیا ہے اسی کی ملکیت رہے گی، بات انشاءاللہ۔ وَسَوَاءٌ انتقلت بِعَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ كَالْإِجَارَةِ وَالنِّكَاحِ أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَالْهِبَةِ وَشِبْهِهَا، اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے یہ عقد جو ہے یہ عقد معاوضے کے تحت ہوا ہے، جیسے اجارہ وغیرہ میں، نکاح وغیرہ میں، ہے نا، ٹھیک ہے، اجارے وغیرہ میں بھی کیا ہوتا ہے، یہ عوض ہی ہے، نکاح بھی ایک عوض ہی ہے، انسان کیا کرتا ہے، مہر دیتا ہے اور بضع کا کیا ہوتا ہے، وہ حقدار ہوتا ہے، اور بغیر عوض جیسے ہبہ وغیرہ میں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے معیار کیا قرار دیا، معیار یہ ہے کہ اگر بیع کے علاوہ ہے تو ہر صورت میں بہرحال ناقل کے لیے کیا ہے، وہ نخل ہوتا ہے، نہیں ثمرہ ہوتا ہے۔ والإبار يحصل ولو تشققت من نفسها فعبرتها الواقع، ٹھیک ہے، سن لیجیے، پہلے تو یعنی لقا کا طریقہ کیا ہے، جیسا کہ بتایا کہ انسان درخت پر چڑھے اور جو مؤنث وہ ہوتی ہے وہ اس کو جو ہے چھیل دے، پھر جو کیا ہے نر کے جو کیا ہے کچھ حصے کو اس میں جا کے اسے ٹچ کرا دے، ایک تو یہ طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ کیا ہے، دوسرا طریقہ یہ کہ نہیں، طوفان آیا اور خود بخود جو کیا ہے انسا کے کچھ وہ چھل گیا، اور کیا ہے لواقع یعنی وہ ہوا وغیرہ تیز چلی اور ایک دوسرے سے مل گئی، اس سے کیا ہے، چونکہ دیکھیں ہر درخت پہ تو ایسا نہیں ہوتا ہے، جنگل وغیرہ میں آپ کربلا جاتے ہیں، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا اس میں فرات کے راستے تو بہت زیادہ ایسے کھجور کے درخت ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں، ہاں، تو اس یہ سب انتظام قدرت ہے، وہ خود بخود ہو بھی جاتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ۔ والعبار يحصل ولو تشققت من نفسها، چاہے وہ جو مؤنث وہ ہے انسا وہ خود بخود جو کیا ہے اس کا وہ چھل جائے، ٹھیک ہے، فعبرتها الواقع، پھر اور جب وہ چھل گیا تو لواقع نے کیا کیا، ہوا، ان لواقع مراد یہاں پہ ہوا نے کیا کیا، جا کر اس کو کیا ہے مراد ملا دیا ایک دوسرے سے، تلقی ہو گئی کمپلیٹ۔ وهو معتبر في الاناث ولا يعتبر في فحول النخل، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ انسا میں یہ چیز معتبر ہے، ٹھیک ہے، فی فحول النخل جو ہاں یعنی عبار ٹھیک عبار کہہ لیجیے، لقا کہہ لیجیے، وہ ہوا معتبر فی الاناث، یہ معتبر ہے کس میں، اناث میں، یعنی کیا مطلب، یعنی جو کیا ہوتی ہے، یعنی جو مادہ وہ ہوتی ہے اس میں یہ چیز ہوتی ہے، ولا یعتبر فی فحول النخل، فحول النخل میں یہ چیز جو کیا ہے صحیح نہیں، اس کا لحاظ کیا گیا، ایسا نہیں ہوتا، ولا فی غیر نخل من شجر، اور ہر شجر میں ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف کھجور کے وہ درخت کے جو انسا ہے نا، اختصاراً علی موضع الوفاق، اور اس میں ہم نے عبار کے متعلق جو حکم دیا ہے یہ کیا ہے، یہ موضع وفاق یعنی موضع اتفاق علماء جو ہے وہ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے، فلو باء شجرا فالثمرۃ للبائع علی کل حال، لیکن اگر اس کے علاوہ دیکھیے یہ جو اختلاف تھا کہ کب ہوگا کب نہیں ہوگا، یہ ساری ڈیٹیلز کیا ہیں ہم نے کیا ہے اتفاق علماء کو لحاظ کرتے ہوئے وہ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسا صرف جو کیا ہے نخلا میں ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو درخت ہیں اس میں تو ہر حال میں اگر بیع ہوتا ہے تو ثمرہ جو ہوتا ہے وہ پہلا والا ثمرہ مالک کا ہی ہوتا ہے، بات واضح انشاءاللہ۔ وفی جمیع ذالک لہو للمشتری تبقیۃ الثمرہ حتی تبلغ اوان اخذها، اور ان تمام صورتوں میں چاہے وہ نخلا ہو خرید رہا ہو یا نخلے کے علاوہ اور کوئی شجر اور کوئی درخت خرید رہا ہے، ٹھیک ہے، ان تمام صورتوں میں مشتری کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اس ثمرہ کو باقی رکھے
پھل کو اپنے حال پر باقی رکھے. کہاں تک؟ یہاں تک کہ اس کے توڑنے کا وقت آ جائے. ان شاء اللہ تاکہ اس کا حق جو ہے کیا ہے یعنی وہ نہ ہو، پامال نہ ہو. وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي إِزَالَتُهَا إِذَا كَانَتْ قَدْ ظَهَرَتْ. ٹھیک ہے، سواء كَانَتْ ثَمَرَتُهَا فِي كَمَامِ كَالْقُطْنِ وَالْجَوْزِ أَوْ لَمْ تَكُنْ. اور مشتری کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ بس یہ کہ بھائی چلو تم نے کہا تھا کہ ثمرہ بس وہ ابھی کچا ہی وہ ہے، کیوں نہ کچا ہوا ہے اور اس نے کہا کہ چلو ثمرہ ظاہر ہو گیا بس اس کو توڑ کے لے جاؤ. یہ اس کو حق حاصل نہیں، ایسا نہیں کر سکتا وہ، بلکہ عرف میں جب اس کو توڑا جاتا ہے، جب اس حد تک پہنچ جائے تب وہ اس کو توڑنے کا حکم رکھ سکتا ہے. بات ان شاء اللہ جی. سواء كانت ثمرتها من كمام فی کمام کالقطن والجوز. چاہے اس کا جو ثمرہ ہو، اس کا جو پھل ہو وہ کمام کے اندر ہو یعنی کھول وغیرہ کے اندر ہو، ہاں غلاف کے اندر ہو، ایسا جیسے قطن اور جوز میں ہوتا ہے نا. او لم تکن، یا پھر جو کہ ایسا نہ ہو. بات ان شاء اللہ. الا ان یشترطها المشتری. بات ان شاء اللہ، مگر یہ کہ مشتری نے کیا ہے شرط رکھ دی، کیا کہ بھائی آپ جو ہے اس کو بس جیسے ہی اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا اس کو لے کے چلے جانا، تو پھر وہ اپنے اس کے حساب سے عمل کرے گا. وَقَضَى أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الشَّجَرِ وَرْدُهُ. اور یاد رکھیے کہ یہاں پر بھی شجر سے مراد کیا ہے اس کا پھل ہے نا، پھول ہے. ٹھیک ہے. فَهُوَ لِلْبَائِ تَفَتَّحَ أَوْ لَمْ يَتَفَتَّحَ. ٹھیک ہے، تو ہاں پھول جو کیا ہے بائے کا ہوگا، چاہے وہ پھول جو کیا ہو کھل جائے یا پھر نہ کھلے. بات ان شاء اللہ. فروع پڑھے رہنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی.